الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام انعام کی رات رکھا جاتا ہے آج جس رات میں ہم موجود ہے جس کو عموم میں چاند رات کہا جاتا ہے وہ رات جس میں ہم نے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا ہے چاند والی رات تو اس کو تو چاند رات کہا جاتا ہے حدیث میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے عید کی رات بھی کہا جاتا ہے اس کا نام انعام کی رات رکھا جاتا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عید کی رات کو انعام کی رات فرمایا گیا ہے ہر شخص اپنے عمل کی نیت سے سنیں آموختے کی طور پہ سنیں چونکہ یہ جو رات ہے اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے اور جب انعام ملتا ہے تو بندہ اس کی کتنی تیاری کرتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کو کتنا اہتمام ہوتا ہے
انعام کے لینے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنی تیاریاں ہوتی ہے، اور آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سارا مہینہ محنتیں کی، مشقت برداشت کی، تکلیف اٹھائی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، دھوپ کی تپش برداشت کی، اور جب انعام لینے کا وقت آتا ہے تو بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی غفلت سے کچھ دیر نکال کر فکر دلانے کے لیے آج پھر کچھ دیر کے لیے اس مجلس کو قائم کیا گیا، تو ہم گنہگار بندوں کو بھی اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، منہ شگافیاں بہت ہوتی ہے، دلائل بھی بہت دیے جاتے ہیں، اور جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے وہ دلائل دیں، دلائل کی بات کریں۔ یہاں آج ہم گنہگاروں کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہم اپنے آپ کو برباد کر چکے، خدا کے نظر سے ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فکر مندی کریں، اس رات کو بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ عوام کا ذکر ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے، اس انعام کی رات میں بے فکری سے میٹھی نیند سوتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی اور انعام اصول کرنے کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں کی راتوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ فتنہ فساد میں جب لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ یعنی جب قیامت کا دن، قیامت کی ہولناکی، خوف، گھبراہٹ، دہشت پھیلی ہوگی، اس دن اس کے دل کو اطمینان ہوگا۔ ان راتوں میں خدا سے جو مانگے گا اس کے دل کو اللہ طمانینت عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، بعض احباب اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، بعض احباب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر قسم کی باتیں چلتی رہتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی سے جڑ جاؤ، اللہ کے لیے فتنوں کا دور ہے، منہ شگافیوں کا دور ہے۔ امت ایک تو اعمال پہ آ نہیں رہی ہے، اور اعمال سے ہٹانے والی ہزاروں باتیں آسانی سے مل جاتی ہے۔ بہت ہی معتمد علماء کرام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ عاجز طالب علم اس پر بحث آج نہیں کرتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو فضائل میں ضعیف احادیث
چل جاتی ہے، بیان کی جا سکتی ہے ترغیب دلانے کے لیے، تو اس طرف ہم نہ جائیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس دن قیامت ہوگی اور اس کی ہولناکی ہوگی، خوفناکی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، اس دن بھی اللہ اس بندے کو اطمینان عطا فرمائے گا جو دونوں عیدوں کی راتوں کو اللہ کو منائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بات یاد رکھے۔ اللہ اکبر۔ لہذا آج کی رات رسمی طور پر غفلت میں گزارنے کی رات نہیں ہے۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کون سی راتیں ہیں وہ؟ لیلۃ الترویح، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ ان راتوں کو جو اللہ کو منانے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے لیے جنت عطا فرما دیں گے۔ فقہا نے عیدین کی راتوں میں بیدار رہنا مستحب لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مستحب لکھا ہے۔ جو مستقل اہتمام نہیں کرے گا وہ بھی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو اہتمام کر لے گا اللہ اس کو بہت نوازیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ 5 راتیں دعا کے قبولیت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے، 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں ان میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات، شب جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ اس رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجب کے مہینے کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں، نصف شعبان جس کو کہتے ہیں، شب برات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس رات کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہے۔ عیدین کی راتیں، عید الفطر کی رات جس رات میں آج ہم موجود ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ کو جو بھی منانا چاہے منا سکتا ہے، اللہ سے لینا چاہے اس کے لیے در کھلے ہوئے ہیں۔ مقبولیت کی امید بہت زیادہ ہے، قبولیت کی بشارت ہے۔
اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ان اوقات کو فضول باتوں میں نہ گنوائیں۔ ذہن میں اگر کوئی بہت قریبی آدمی ہے جس کے احسانات ہے، علمی، دینی، روحانی، خاندانی، تو وہاں فون کر کے چاند کی اطلاع دینا ضروری ہے، وہاں دے دے۔ یا کوئی بہت غریب، نادار، سماج سے ہٹا کٹا بندہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر میری طرف سے اس کو چاند کی اطلاع ملے یا مبارکبادی ملے تو اس کا ٹوٹا دل جڑ جائے گا، اس کے حوصلے بلند ہوگے، وہ احساس کمتری سے نکل جائے گا، اس کی خوشیوں کی انتہا نہ ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، کچھ مختصر وقت میں یہ کام کر لیں، پوری رات مبارکبادیاں دینے میں نہ گزاریں۔ جی اب تو سائنس کا دور ہے، ایک سیکنڈ میں ساری معلومات دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس میں خاص طور سے وقت نہ لگائیں۔ اور دوسری چیز، جو ایام، جو وقت زیادہ مقبولیت کا ہوتا ہے، جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھنا اللہ کے بندو، اس وقت میں اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی اور کوئی گناہ ہو گیا تو یاد رکھنا پھر اس میں عذاب بھی زیادہ ملتا ہے، اس میں پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے۔ تو یہاں ثواب کی امید زیادہ ہے، مقبولیت کا وقت ہے۔ اگر ہم نے اس کو یوں ہی غفلت میں گزار دیا تو ہمارا گھاٹا ہے، نقصان ہے، ٹوٹا ہے۔ اور اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، ہزار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم، اللہ نہ کریں کہ ان اوقات میں اور خصوصاً آج کی رات میں اگر ہم سے خدا کو ناراض کرنے والا عمل صادر ہو گیا تو پھر ہماری بہت سخت پکڑ اللہ کے پاس ہوگی۔ اس لیے مکمل احتیاط رکھیں۔ بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ان دنوں میں رمضان بھر انسان تقوی کی راہ پہ چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، مکروہات سے بچتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، الحمدللہ، اور خدا کے خوف سے ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک بول بولتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کو قبول فرمائے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ نورانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پہ سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثریت مسلمانوں کی، نوجوان، بوڑھے، رمضان میں اپنے چہرے پہ استرانی لگاتے، اور رمضان کے نورانی ایام میں ان کے چہرے اور نورانی لگتے ہیں، نور چھلکتا ہے ان کے چہروں سے، وہ داڑھی مبارک بڑھا دیتے ہیں، اپنے چہرے پہ سجا دیتے ہیں۔ لیکن بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آج کی رات جو انعام لینے کی رات ہے، عاجز، فقیر، محتاج بن کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی رات ہے، جب اللہ کو منانا ہے تو اللہ کی پسند کے کام کرنے،
ضروری ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ آج کی رات مہینہ بھر کی محنت پہ استرا پھراتا ہے۔ بہت دکھ سے یہ بات آج عرض کرنی ہے، او نوجوانوں، او بزرگوں، او اللہ کے نیک بندو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بر وقت آپ کو کہا جا رہا ہے۔ آپ نے جب ہمت کی اور اللہ نے اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کو چہرے پہ سجا دیا، اب خدا کا واسطہ ہے اس نورانیت کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کرو۔ اور نوجوانوں، اب اس سنت کو، اب اس نورانیت کو، اب اس برکت کو، اب اس محبوب عمل کو اپنے ہاتھوں ذبح نہ کرو۔ آج کی رات، ساری رات اللہ کے بندے نائی کے دکانوں میں لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب حالات اچھے نہیں ہیں اور دکانیں بند ہے، پھر بھی خوف اس بات کا ہے کہیں نہ کہیں چور راستے سے نائی کو اٹھایا جائے اور پھر وہاں لمبی لمبی لائن اور قطاریں لگائی جائے۔ اللہ نہ کریں ایسا ہو، اللہ نہ کریں ایسا ہو۔ آج کی رات انعام لینے کی رات ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیارے چہرے کو بگاڑ دیا، اپنے چہرے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار دیا، تو اللہ کے بندو کس منہ سے ہم انعام لینے کے لیے جائیں گے؟ اللہ کی نظر رحمت ہم پر کیسے پڑے گی؟ ڈر ہے، ڈر ہے کہیں دھتکار نہ دیے جائیں، کہیں اللہ رب ذوالجلال اپنی رحمت کی نگاہیں ہم سے ہٹا نہ لیں، پھیر نہ دیں۔ اس لیے وہ گناہ جو آج کی رات خاص طور سے کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اپنے گھر کے بوڑھوں بڑوں کو بھی سمجھائیں، نوجوانوں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ کے لیے اب ہمت کی ہے تو سنت رسول کو استرا نہ لگائیں، گندے نالی میں نہ بہائیں۔ یہ بہت مبارک چیز ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں ایک بڑا گناہ جو امت کی اکثریت کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی پیاری داڑھی مڈانے کا عمل ساری رات جاری رکھتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، آپ نے سنا ہوگا مرزا بیدل ایک فارسی کے شاعر تھے۔ بڑا عاشقانہ کلام پڑھا کرتے تھے، خوش شاعر تھے، کلام لکھا بھی کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے، اور بالکل عاشقانہ عشق میں ڈوبا ہوا کلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ڈوبا ہوا کلام۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کے کلام کو اس ملک میں کسی بندے نے پڑھا تو وہ ان کا عاشق ہو گیا، عقیدت مند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنا بلند کلام پڑھنے والا یہ عاشق رسول جو ہے، اس شخص کو ملنا چاہیے۔ وہ یہاں سے چل کر کے ایران پہنچا، اس گاؤں چلا جہاں مرزا بیدل رہا کرتے تھے۔ گاؤں والوں سے پتہ کیا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ کلام پڑھا ہے۔ گھر کا پتہ بتایا گیا، گھر پہ دستک دی، کہا کہ مرزا صاحب ہے گھر میں؟ اندر سے آواز آئی، نہیں، وہ نائی کے دکان گئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ بیچارہ عقیدت میں ڈوبا ہوا
وہ وہاں سے چلا، نائی کے دکان کا پتہ کر کے نائی کے دکان پہنچ گیا۔ وہاں ایک بوڑھے انسان داڑھی بنا رہے تھے، اپنے داڑھی کو استرا لگائے ہوئے تھے۔ اس بندے خدا نے پوچھا کہ یہاں مرزا صاحب ہے؟ کہا ہاں یہی ہے مرزا صاحب، جو نائی کے سامنے بیٹھے ہوئے سنت رسول کو منڈوا رہے تھے۔ اللہ اکبر! اس بیچارے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ، یہ بندے کے عقیدت محبت میں یہاں تک سفر کر کے آیا ہے کہ ملوں اس بندے سے جو اتنا بڑا عاشق رسول ہے، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، وہ یہاں نائی کے سامنے بیٹھ کر اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے۔ رہا نہ گیا، کرب کے ساتھ کہا آغا ریشمی تراشی، مرزا صاحب تم تو داڑھی منڈا رہے ہو۔ تھے شاعر، کہنے لگے ہاں 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 ولے دل کسے نمی تراشم، ہاں ہاں بال ہی تو منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہوں۔ دل کا دکھانا بڑا گناہ ہے، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، میں بالوں ہی کو تو چھیل رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اس شخص نے کہا دل رسول خدا تو تراشی، تو اپنے بال نہیں، تو اس طرح اپنے گالوں پہ نہیں، رسول اللہ کے دل پہ گھما رہا ہے۔ تو اپنی داڑھی کے بال نہیں، رسول اللہ کے دل کو چھیل رہا ہے۔ یہ نائی کا استرا تیرے گالوں پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گالوں پہ چل رہا ہے۔ آغا تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چلنی کر رہے ہو۔ یہ جملہ مرزا صاحب کے دل پر بجلی کی طرح گرا، اور ایک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگے جزاکم اللہ چشمم باز کر دی، جزاکم اللہ چشمم باز کر دی، مراب جانے جانا ہم راز کر دی۔ جزاک اللہ، تم نے تو میری آنکھ کھول دی ہے، مجھے تم نے حقیقت میں میرے اللہ سے ملا دیا ہے۔ او نوجوانوں، او بزرگوں، اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے آج آپ کو۔ یہ لینے کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے، یہ اپنے کیے کرائے کے جائزے کی رات ہے۔ اس میں کوئی عمل ایسا نہ ہو، کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، خدا کا غضب نازل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ جائے، دل چھلنی ہو جائے۔ اللہ کے لیے کوئی عمل آج ایسا نہ کریں۔ گھر کی خواتین سن رہی ہے، کہیں کبھی مرد احباب خواتین کا بہانہ کرتے ہیں۔ او اللہ کی بندیوں، جو جہاں سن رہی ہوگی، اللہ کی بندیوں تم رکاوٹ نہ بنو۔ مرد مسجدوں میں آ کر کہتے ہیں، ہم فقیروں کے پاس آ کر کے کہتے ہیں میں تو داڑھی رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن اہلیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، وائف رکاوٹ بنی ہوئی ہے،
بیوی کہتی ہے کہ داڑھی نہ بڑھاؤ، او اللہ کی بندیوں تم رکاوٹ نہ بنو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، رکاوٹ بلکہ تم تشکیل کریں، ترغیب دیں ان کو، تم آمادہ کریں۔ جو تمہارے شوہر ابھی تک بغیر داڑھی کے ہیں ان کو آمادہ کریں، یہ سنتیں ہیں، یہ سنت ہے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سب سے زیادہ خوبصورت انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خوبصورتی سے تم کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ مردانگی کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مسلمان کا طرِ امتیاز ہے، اسی کو ہم ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کی رات خصوصاً یہ عمل ہوتا ہے، اس لیے آج اس جہاں تک یہ پیغام پہنچے، دست بستہ عرض کرتا ہے اللہ کے لیے، آج رونے کی رات ہے، لینے کی رات ہے، منانے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے۔ اس میں کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے خدا کا غضب مزید نازل ہو۔ بہت ناگفتہ بے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کے بندو، انتہائی تشویشناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کے بندو، مزید اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس رات اکثر نوجوان کھیل کود میں جاگتے ہیں، محفلیں لگا کے بیٹھتے ہیں، ایران توران کی گپ شپ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ بڑی کثرت سے یہ عمل آج کی رات ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ ساری محفلیں، بیٹھنا اٹھنا، نشست برخاست سب لا یعنی میں جمع ہوتی ہے، ہمارے نام اعمال میں لا یعنی میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے آج کی رات کو بیکار باتوں میں ضائع نہ کرو، نہ کرو، کچھ نہ کرنا ہو اللہ کے لیے، سو جاؤ، جلدی سے سو جاؤ۔ اگر گھر کی خواتین اپنے گھر کے معصوم بچوں کے خوشی کے خاطر رات میں جاگ کر اگر کچن میں کام کرتی ہے تو کم از کم انہی کا ہاتھ بٹاؤ، لیکن دوستوں کی محفلیں جمع کر لا یعنی میں وقت نہ گزارو اللہ کا واسطہ، کیونکہ یہی مجلسیں ہماری جو شروع تو ہوتی ہے بڑی اچھی نیک باتوں سے، لیکن بیشتر ان کا اختتام غیبت، چغلیوں، برائیوں، نفرتوں پر ہوتا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں خرابیاں اس میں پھر آ جاتی ہے، اور خاص طور سے جو اللہ کے بندے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ سے اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ منسلک ہو گئے ہیں، ان سالکین سے تو اصرار کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے اس سلسلے کا مزاج خاموشی ہے۔ سلسلے کو سمجھیں، سلسلے کے مزاج کو سمجھیں، مزاج خاموشی ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں بولیں، جتنا ضروری ہے صرف اتنا ہی بولیں، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولیں، باقی بس چپ کر کے بیٹھ جائے۔ جی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اتنا چپ رہتے تھے، بہت بڑے ہیں ہمارے اس سلسلے کا بڑا نام، اللہ اکبر، لیکن اتنا چپ رہتے تھے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی رکھ دیا تھا بے رنگ شاہ، کہ ان کے اندر تو کوئی رنگ ہی نظر نہیں آتا ہے، کچھ نہیں بولتے ہیں۔ مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چپ چاپ کر کے بیٹھتے ہیں، حضرت بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ سینہ بسینہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ مزاج ہے سلسلے کا۔ لکھیں دل و دماغ میں سالکین اللہ کے لیے اس بات کو،
سالکین کے لیے زندگی بھر زیبانی دیتا، چوراہوں پر، دکانوں پر، چوکوں میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر گھنٹوں گپ بازی کریں، گپ لگائیں، گپ شپ کریں، خدا را نہیں، اس مرض کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور آج کی رات تو خاص طور سے اہتمام کرنا ہے کہ لا یعنی میں ہم یہ رات نہیں گزاریں گے۔ ایک بندہ خدا نے کہا تھا حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت کچھ ارشاد فرمایا کیجئے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ حضرت نے جلال میں آ کر کے فرمایا تھا کہ جس نے ہمارے خاموشی سے کچھ حاصل نہیں کیا وہ ہمارے باتوں سے بھی کچھ نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور گناہ جو اس رات عمومیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی یہی بھیڑ بھاڑ والا، چونکہ اب تو تالہ بندی سے ہم گزر رہے ہیں، مجبور بھی ہے، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں خواتین کو وجد نہ آ جائیں اور وہ جوش میں نہ آئیں اور اپنے شوہر کو مجبور نہ کریں بچوں کا بہانہ بنا کر کے رات ہی میں، جیسے پہلے ہمارا اپنا مزاج تھا، سارا مہینہ سوئے پڑے رہتے تھے اور چاند کے نظر آنے کے بعد اب شیر خورمہ بنانا ہے اور اس کی خریدی کرنی ہے اور کپڑوں کو خریدنا ہے اور مارکیٹ میں گھومنا ہے، دکانوں کی رونق بننا ہے، مینا بازاروں میں رات گزارنی ہے، الامان الحفیظ۔ لیکن اب بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس طرح سے کہیں کوئی حرکت نہ ہو جائیں کہ ہم گھروں کے باہر نکلیں اور خریدی کے نام پر بھیڑ بھاڑ میں چلے جائیں، ایک تو انتظامیہ کی نظر میں آئیں اور دنیا کی ذلت ہو، یا پھر کسی سے بدنگاہی ہو جائیں بھیڑ بھاڑ میں اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائیں۔ دونوں خطرات ہے، اس لیے خدا را برداشت کریں، بچوں کے بہتر سے بہتر کپڑوں میں سے کوئی نکال کر اس کو اچھی طرح سے پریس وریس کر کے ان کو پہنائیں، ان کو بھی آمادہ کریں، اللہ سے کہیں اللہ تیرے سامنے مانگتی ہوں، تیرے سامنے ناک رگڑتا ہوں، اللہ بچوں کو بھی قرار دے دیں، سمجھ دے دیں، اللہ اس مرتبہ بچے بھی زیادہ ضد نہ کریں، اللہ ایسا ماحول بنا دیجئے تاکہ ان خریدیوں کی چکر سے بھی ہم بچ جائیں، بچوں میں قناعت بھی آ جائیں اللہ، اور غریبوں کے لیے ہم کچھ سہارا بن سکیں۔ اس لیے اس چیز سے بھی مکمل احتراز کرنا ہے۔ قطعی طور پر باہر نہ نکلیں، ایک بدنگاہی اگر ہو گئی ساری روحانیت فنا ہو جائے گی، تقوی کا کوئی ذرہ آ گیا ہوگا وہ بھی جل کے راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خدا را باہر نہ نکلیں۔ کل عید کے دن بھی عید کی نماز جیسے مقامی علماء رہبری کریں مشورے سے اسی طرح سے ادا کریں، اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ عید ملنے کے لیے یہاں وہاں نہ ٹہلیں۔ اس میں بھی ایک بہت بے احتیاطی ہوتی ہیں، لوگ پڑوسیوں کے وہاں جا کر کے عید ملتے ہیں، جوان بچے بچیاں سامنے آتی ہیں اور جاتی ہے، اور بالکل ایک لبرل بن کر کے حدود سے باہر آ کر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مبارکبادیاں دی جاتی ہیں اور مصافحے ہوتے ہیں اور معانقے ہوتے ہیں۔ خدا را شریعت کو مد نظر رکھ کر کے ایک ایک کام، ایک ایک قدم علماء سے پوچھ کر کے اٹھائیں۔ کچھ بدماش جن کی فطرت بگڑی ہوئی ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں عید کا کہ اس کے ملنے کے بہانے
بڑی پرانی دوستیاں بھی نبھانے کا موقع ملتا ہے العیاذ باللہ۔ تو عید ملنے میں بھی بڑی احتیاط، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کن کو ملنا ہے، کن کو مل سکتے ہیں، کہاں تک مصافحہ کر سکتے ہیں، کس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اجنبی مرد و عورتوں سے بھی مصافحہ کر رہے ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، ساری بنی بنائی روحانیت کو ایک سیکنڈ میں جلا دینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، ان سب چیزوں میں بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ ایک بدنگاہی اللہ کے بندو کروڑوں نیکیوں کو ایک سیکنڈ میں جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بہت مشکلوں سے ہم نے روزے رکھے ہیں، بہت مشکلوں سے، شدید گرمی کے باوجود، بڑے ہوئے ٹیمپریچر کے باوجود۔ اب اس کو ضائع نہ کرو، اللہ کے لیے ضائع نہ کرو، نہ ہونے دو ضائع انہیں اللہ کے لیے۔ احتیاط کرو بہت سنبھل کر کے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب نور اللہ مرقدہ، نقشبندی مجددی۔ جی، دادا پیر بھی ان کو کہا جاتا ہے، مرشد عالم نور اللہ مرقدہ کے شیخ۔ اللہ اکبر۔ ان سے متعلق بارہا سنا گیا ہے کہ حضرت ہر موسم میں اپنے ساتھ چھتری رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی چھتری استعمال کرتے ہیں موسم برسات میں، بارش میں، اور وہ چھتری کا کام ہوتا ہے بارش سے بچانا۔ حضرت عبد المالک صدیقی نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ سردی، گرمی، بارش، ہر موسم میں ہر وقت چھتری کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور حضرت تو بہرحال حضرت تھے، ان کا رعب، دبدبہ، وجاہت عام آدمی کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ کسی قریبی نے پوچھ لیا اور بہت اصرار جب کیا تو پتہ چلا کہ حضرت چھتری کا استعمال ہر وقت ہر موسم میں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے چونکہ باہر راستے پہ نکلنا ہوتا ہے اور وہاں غیر عورتیں بھی، نامحرم بھی، راستہ ہے آتی جاتی چلتی پھرتی رہتی ہے، تو اب ان سے بچنے کی شکل میں یہ اختیار کرتا ہوں کہ اپنی چھتری کو اپنے چہرے کے سامنے کر کے گزرتا ہوں، تاکہ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو مجھے نہ دیکھ سکے اور میری نظر کسی پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اوہ سلسلے سے جڑے لوگوں، اپنے اکابرین کو پڑھو، اپنے بڑوں کو سمجھو، مزاج کو سمجھو، کتنا احتیاط کرتے تھے۔ مرشد عالم نور اللہ مرقدہ حج کے سفر پر پانی کے جہاز سے جا رہے ہیں، شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کے دروس تقاریر بڑی مشہور ہوا کرتی تھی۔ جاتے ہوئے حضرت نے وہیں جہاز میں مجالس قائم کی، چرچا ہو گیا پورے جہاز میں کہ مرشد عالم کی مجالس ہو رہی ہے اور بڑا فائدہ امت کو ہو رہا ہے۔
لکھا ہے کہ مستورات کی طرف سے بھی تقاضا آیا کہ حضرت مستورات کے لیے بھی کوئی مجلس کا انتظام کریں اور ہمارے درمیان بھی آ کر بیان کریں۔ حضرت تک درخواست پہنچائی گئی مرشد عالم نور اللہ مرقدہ کو۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ شرعی پردے کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ شپ میں تھے، سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، اور وہ جہاز بھی 50 سال پرانا، آج کی بات تو ہے نہیں، تو بہت کوشش کی گئی کہ ایسا کوئی نظام بنے، لیکن بن نہ سکا۔ اور عورتیں ہیں، وہ جب ضد پہ آتی ہے تو اڑ جاتی ہے۔ اس سفر میں مرشد عالم نور اللہ مرقدہ کی صاحبزادی محترمہ بھی ساتھ سفر میں تھی۔ مستورات سے جب ان کا تعارف ہوا تو وہ ان کی دوست قریبی بن گئی، اور انہوں نے بہت اصرار کیا کہ تم اتنی بات اپنے ابو سے منا لو کہ وہ ہمارے لیے بھی مجلس کا اہتمام کریں۔ اب بیٹی تھی، ابو سے جا کر کہا کہ ابو بہت پیاسی ہیں، بڑی طلب رکھتی ہیں، بہت اصرار ہے، اب مجھے انہوں نے وکیل بنایا ہے ابو، اب سفر میں میری سہیلیاں بن گئی، اتنی درخواست مان لو۔ اب حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انتظام ہو جائے پردے کا، تو کہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پردے کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب بیٹی نے اصرار بھی کیا۔ حضرت بیٹی کے اصرار پہ چلے گئے تو دیکھا کہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی خاص پردے کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ حضرت نے کیا کیا، اپنی اوڑھنے والی جو چادر تھی اسی کو اپنے اوپر ڈال دیا۔ اللہ اکبر! نہ میں کسی کو دیکھوں، نہ کوئی مجھے دیکھیں، اور اس انداز میں وہاں بیٹھ کر وعظ کیا اور وہاں سے چلے آئے۔ یہ مزاج ہے ہمارے بزرگوں کا، تو سلسلے والوں کو خاص طور سے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کی رات اپنے اللہ کو جتنا منا سکتے ہیں منوا لیں۔ جمع ہونا، اجتماعی شکل بنانا، اس کی کوئی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے۔ اپنے اپنے طور پر ہم ضرورت مند ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو ہم اپنے اپنے طور پر اہتمام کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے رب کو اس رات میں منائیں، کیونکہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور ہر نامناسب، مکروہ، گناہ، مشتبہ کے کام سے مکمل اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چند لوگوں کی طرف سے درخواست آئی کہ لیلۃ الجائزہ میں بھی یوں ہی وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ دیر ہم آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں، تو عاجز نے بھی ہاں بھر دی کہ بہتر ہے چند باتوں کا آپس میں مذاکرہ ہو جائے اور پھر دعا بھی ہو جائے۔ تو اب توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنے پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرما لے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ، ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دل کالے ہو گئے۔ اے اللہ، ہمارے دل پتھر کے سل بن گئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دل کی سختیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اجڑے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اجڑے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اللہ جی، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اللہ جی، ہمارے سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما دیجئے، بھر دیجئے۔ اپنے عشق کی آگ ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہمارے روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، آج کی رات مانگنے کو کہا گیا ہے، تجھے منانے کو کہا گیا ہے۔ اللہ، ہم فقیر، دکھی دل، ٹوٹا دل،
اجڑا دل لے کے تیرے سامنے دامن پسار کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے بوٹی بوٹی میں، ہڈی ہڈی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے راتوں میں کیے ہیں، جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ جو تنہائیوں میں کیے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو ہمیں یاد ہے وہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے، جو ہم بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے مالک، اللہ، جب رات ہو جاتی ہے دنیا کے بادشاہ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ، آپ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آپ کے چند بندے اور بندیاں اللہ لیلۃ الجائزہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ جی، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، جن جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں آج کی رات بھی بچا لیجئے، زندگی بھر بچانے کے فیصلے فرما لیجئے۔ اے اللہ، ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، جن راستوں پہ چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ایمان ضائع ہوتا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما، رسوائی سے محفوظ فرما، شرمندگی سے محفوظ فرما، عزت و بھری زندگی نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما۔ بہت بد اخلاق ہے ہم اللہ، بڑے بد کردار ہے، بد زبان ہے۔ اللہ جی، اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا دے۔ اے بار الہ، اے پاک پروردگار، ہمارے غموں پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے غموں کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جی، کتنے لوگ اپنے گھر بار کو لے کر پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ جی ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ، ہزاروں ہزار لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے اللہ، اللہ، ہمتیں ٹوٹ رہی ہے، ہمتیں جواب دے رہی ہے اللہ، مرض کی کثرت نے اللہ نڈھال کر دیا ہے۔ اللہ جی، اللہ جی، جتنے لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، مرض کو دور فرما۔ اللہ، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نصیب فرما۔
اللہ جی کتنے ایسے ہیں جو اولاد نرینہ کے لیے اللہ دعائیں کرواتے ہیں، روتے ہیں، اللہ جی انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہے میرے اللہ، اللہ جی ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ نفاق سے بچا لیجئے، اللہ جی نفاق سے بچا لیجئے، اللہ جی نفاق سے بچا لیجئے۔ ہے میرے اللہ، جن بندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان تیرا ان پر کوئی داؤ نہیں چلے گا، اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ جی فرما لیجئے نا، اللہ جی سن لیجئے، سن لیجئے۔ اے رب کریم ہم تیری یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دامن کو مراد کے گوہر سے بھر دیجئے۔ اللہ مزدوری لینے کا وقت ہے، انعام کی رات ہے میرے اللہ، دنیا کو کوئی مالک ہو تو وہ بھی مزدور کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے، اللہ ہم سارے مزدور تیرے سامنے بھیک کی چادر تانے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دنیا دار بھی کچھ نہ کچھ مزدوری دے کر کے بھیجتا ہے، اے رب کریم تو مالک الملک ہے، ہم اب تیرے سامنے جھولیاں پھیلائی ہے، جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں ان سب تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جی جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں ان سب تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو تیرے در سے نہ ملے تو پھر وہ دنیا میں کہاں جائے گا، اس کے لیے دوسرا کوئی در نہیں، اے مالک در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے، اللہ جی در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے، مولا بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ بہت ٹوٹا دل لے کے بیٹھے ہیں تیرے سامنے، اللہ امید لے کے بیٹھے ہیں، اللہ لیلۃ الجائزہ میں مانگ رہے ہیں، اللہ جی عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ جی ہم سب کو دشمنوں کے دشمنی سے بچا لیجئے، دشمنوں کی چالوں سے بچا لیجئے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، جادوگروں کے جادو سے بچا، ہماری نسلوں کو بھی بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جتنے لوگ جھولی پسار کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان میں سے ایک ایک کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے نیچے سے اوپر سے ہر جہت سے حفاظت فرما، دشمنوں کے دشمنی سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، اللہ 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 نگاہ بد سے حفاظت فرما، ساحرین کے سحر سے حفاظت فرما، جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ جی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ
نفس و شیطان نے مل کر ہمیں لوٹ لیا، ہمارے اعمال کو ضائع کروا دیا۔ اے اللہ جی نفس شیطان کے دھوکے سے بچا لیجئے، اللہ نفس شیطان کے دھوکے سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جو تیرے عاشق بندے ہیں اللہ، جن کی زندگیاں سن کر پڑھ کر ہمیں رشک آتا ہے، اللہ ان بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے، اللہ جی شامل فرما دیجئے۔ آقا اللہ جی ایک بھیک اور مانگتے ہیں اللہ ایک بھیک اور مانگتے ہیں، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ جی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما، اللہ جی اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ جن جگہوں پر وحی اتری ہوگی وہ جگہیں کیسی ہوگی، جہاں اصحاب صفہ بیٹھے تھے اللہ وہ جگہ کیسی ہوگی، اللہ جن جگہوں کے بارے میں فرمایا میری قبر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اے اللہ وہ ریاض الجنت کی جگہ کیسی ہوگی، اے اللہ ہمیں بھی زندگی میں ان جگہوں کی حاضری بار بار نصیب فرما، کھلوا دیجئے دروں کو میرے اللہ، کھلوا دیجئے اللہ جی بار بار ان مبارک جگہوں کی حاضری ہم سب کے لیے نصیب فرما دیجئے، محرومی سے بچا لیجئے اللہ، محرومی سے بچا لیجئے اللہ جی ہم نے دنیا میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اللہ روز محشر اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دیجیے، اللہ جی روز محشر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو فکر کی گندگیوں سے آزاد فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مبارک جگہوں کی حاضری آسان فرما، بڑے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں مولا، بڑے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، آقا نے فرمایا تھا ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، رات سونے کے لیے بستر پر جائے گا ایمان سے خالی ہوگا، اللہ جی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت، اللہ جی حرمین شریفین کی حفاظت یہ فیصلے آسمانوں میں فرما دیجئے، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت، اللہ جی اب آسمانوں میں فیصلے کر دیجئے، اللہ کر دیجئے،
معصوم نہتے اللہ اور شیر خوار بچے اللہ جی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے شہادت پیش کر رہے ہیں اللہ اللہ اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اللہ جی خیر مقدر فرما دیجئے اللہ جی آلو کو ہمت صبر عطا فرما دیجئے اللہ ظالم کے ہاتھوں کو موڑ دیجئے اللہ اللہ ظالم کے مکر کو ختم فرما دیجئے بڑھتے ظلم کو روک دیجئے اللہ جی روک دیجئے اللہ جی روک دیجئے ایک بھیک اور مانگتے ہیں اے پیارے اللہ اللہ جی ہم لیلۃ الجائزہ میں تھوڑی بشار کے تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ صبح عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اللہ خوشیاں منانے کا حکم ہے میرے اللہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا اللہ جی کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ تیرے بندے کئی عرصے سے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے بند کیے ہوئے ہیں بے گناہی کی سزا ان کو دی جا رہی ہے میرے اللہ 10 سال ہو گئے اللہ جی 15 سال ہو گئے نوجوان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑایا جا رہا ہے اللہ کتنی تیری بندیاں ایسی ہے جو شوہر کے ہوتے ہوئے بیوگی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے اللہ جی صبح ان کی بچیاں اپنی ماں سے کہیں گی امی ابو کیوں نہیں آتے تم نے تو کہا تھا کہ تم ابو آئیں گے امی ہم کس کی انگلی پکڑ کے خوشیاں منائیں امی ہماری ٹوٹی چپل کو کون بدلے گا امی نیا فراق کون پہنائے گا اللہ جی تیری ان بندیوں کے دل پر کیا گزرے گی اللہ 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 چھڑوا دیجئے آزادی کے فیصلے فرما دیجئے جتنے اللہ تیرے بندے اللہ جتنے مسلمان نوجوان سلاخوں کے پیچھے اللہ سڑائے جا رہے ہیں اللہ جی ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے اے انعام کی رات میں دینے والے داتا ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے کتنی بوڑھی مائیں اپنے جوان بچوں کے انتظار میں مر گئی اللہ لیکن رہائی نہ ہو سکی اللہ جی رہا کر دیجئے اللہ جی رہا کر دیجئے اللہ ملک کے حالات کو بہتر بنا دیجئے اللہ جی انسانی جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اللہ حالات بدل دیجئے اللہ بدل دیجئے اللہ جی بدل دیجئے اللہ بھیک مانگتے ہیں تجھ سے ہم فقیر آئندہ کل کہیں ناخوشگوار واقعہ نہ ہو میرے اللہ عید کی خوشیوں میں اللہ کہیں سے کوئی بری خبر نہ آئے اللہ عافیت سے دگانا ادا کروا لیجیے اللہ کروا لیجیے عافیت سے دگانا بڑھوا لیجیے الہ العالمین آج کی رات انعام سے ہمیں محروم مت رکھنا ہماری آل و اولاد کو محروم نہ رکھنا اے بار الہ آخر میں ایک بھیک اور مانگتے ہیں اللہ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر ہمارے خاطر روتے رہے اللہ ہر وقت ایک ہی صدا یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی اللہ جی ہم
شرمندہ گنہگار، ٹوٹا دل لے کر، ٹوٹے حوصلے لے کر اللہ جی آپ سے عرض کرتے ہیں، پیارے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر اللہ جی آج ہم سب گنہگاروں کی طرف سے پیار بھرا، محبت بھرا اللہ درود و سلام کی سوغات بطور ہدیہ پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔